داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 262۔ آزر نے دو نام بتا دیے۔ یہ دونوں رضاکار تھے۔ ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشاندہی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آزر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دمشق کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ آزر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا۔ میں شاید اسے جانتا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ دمشق میں ہے؟ جب الملک الصالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا، آزر نے کہا۔ میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں۔ مجھے پوری ہدایات ملی تھیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے التجا کی، میں مسلمان ہوں، مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، آزر نے کہا۔ باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، آزر نے جواب دیا، ہم تینوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجیح جوان ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے، سلطان ایوبی نے کہا۔ جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، آزر نے کہا۔ اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آزر نے غصے سے کہا۔ اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی، اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا۔ اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں، آزر نے کہا۔ میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربے کار، سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے تھے، ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا، وہ میرے باپ کا یہ پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اس گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔
ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے، 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اسی روز آذر کو دمشق روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آذر 1 ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچ تو گئے لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بھگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اب سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطان اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک وقائع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، خدائے ذوالجلال، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رندھیا گئی۔ اسے شاید غیب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا جو اس موقع پر بھی ملا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے۔ انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک عود کر آئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ
کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔